بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ خوبصورت اور دلچسپ ہے اور آپ لوگوں کو اللہ کے اور نزدیک کر دے گی انشاءاللہ۔ اس میں ہم آپ کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کون ہے اور سورۃ الاخلاص کیوں نازل ہوئی اور اس کی اہمیت اور آل ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے۔ لیکن ان سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گی جس سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، جب ابو طالب کی طبیعت خراب ہوئی جو قریش کے سردار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، تو قریش کے باقی سرداروں نے میٹنگ کی کہ ابو طالب بہت بیمار ہیں اور ان کا آخری وقت قریب ہے۔ اب ہمیں چل کر ان سے بات کرنا ہوگی کہ جاتے جاتے وہ ہمارے اور محمد کے درمیان اس جھگڑے کا فیصلہ کر کے جائیں تو ہی بہتر ہوگا، ورنہ یہ نہ ہو کہ وہ تو اس دنیا سے چلے جائیں لیکن اگر ہم ان کے جانے کے بعد محمد سے سختی سے بات کریں تو عرب والے ہمیں یہ طعنہ دیں کہ جب تک ابو طالب زندہ تھا یہ لوگ ڈر کر رہے اور اس کے جانے کے بعد ان کے اندر کی دلیری اور مردانگی بھی بیدار ہو گئی ہے۔ تمام سردار جو کہ 25 تھے ابو طالب کے گھر حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، اب ہم آپ کے بھتیجے سے تنگ آ چکے ہیں، ہم آپ سے انصاف کا تقاضا کرنے آئے ہیں۔ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں کہ خود جس کی مرضی چاہے عبادت کرے لیکن ہمارے معبودوں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ بولے۔ تو ابو طالب نے اپنے غلام کو بھیج کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے تو عمر بن ہشام کے ذہن میں آتا ہے کہ کہیں محمد اپنے چچا کے پاس نہ بیٹھ جائیں اور چچا کے دل میں اپنے بھتیجے کے لیے محبت جاگ جائے اور وہ ہماری بات سننے سے ہی انکار کر دیں۔ تو وہ جلدی سے اٹھ کر ابو طالب کے ساتھ بیٹھ گیا اور باقی جگہ پر بھی سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کمرے کی دروازے کے پاس ایک چھوٹی سی جگہ ملی۔ یہ گفتگو پھر سے شروع ہوتی ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ دیکھو محمد، آج تمہارے گھر بڑے بڑے سردار آئے ہیں اور وہ تم سے محض اتنا چاہتے ہیں کہ تم ان کے معبودوں کے بارے میں برا بھلا نہ بولو، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ لوگ اس بات پر بھی تیار ہیں کہ تم چاہے جس کی مرضی عبادت کرو، ہم دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، چچا جان، میں انہیں اس سے بھی بہتر بات بتاؤں؟ تو تمام سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے کہ اب محمد پتہ نہیں کیا بولیں گے۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے میری یہ بات مان لی تو میں جو کہنے والا ہوں اس سے صرف عرب ہی نہیں بلکہ پورا عجم تمہارے سامنے جھک جائے گا۔ تو عمر بن ہشام کہنے لگا، محمد جلدی بتاؤ، ہم سے پہیلیاں نہ بجھواؤ، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ آپ کا اتنا کہنا تھا کہ سارے سردار کھڑے ہو گئے اور غصے سے کہنے لگے، ہمیں یہ بات ہی تو تمہاری منظور نہیں ہے اور تم جو کہو ہم کریں گے لیکن یہ کلمہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کلمے کے علاوہ تم میرے ہاتھ پر سورج اور چاند بھی رکھ دو تو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس کلمے کے علاوہ میں تم سے کبھی کچھ نہیں مانگ سکتا۔ اور یوں آوازوں کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا، محمد تمہارا تو ارادہ ہی کچھ اور ہے، تم تو پورے عرب پر حکومت کرنا چاہتے ہو اور صرف اپنی بات منوانا چاہتے ہو۔ اور وہ 25 کے 25 سردار غصے میں واپس چلے گئے۔ اور تب سورۃ سواد کی آیت نمبر 4 نازل ہوئی کہ کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان میں انہی کے درمیان سے ڈرانے والا شخص آ گیا اور وہ کہنے لگے، یہ تو ہے ہی جھوٹا اور جادوگر، لیکن کون ہے یہ اللہ جس کا یہ 25 سردار انکار کر رہے تھے؟ اس کے بعد نہ ختم ہونے والی ایک جنگ کا آغاز ہو گیا۔
نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے نام پر لڑائی۔ ناظرین، ایک مرتبہ خیبر کے کچھ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عجیب انداز میں کہنے لگے کہ اللہ نے فرشتوں کو تو ایجاب کے نور سے پیدا کیا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس بات کا بھی ہمیں علم ہے، اور ابلیس کو آگ سے پیدا کیا ہے، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کی جھاگ سے پیدا کیا ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے اور وہ دکھنے میں کیسا ہے؟ ہم بھی تو جانیں کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کے بازو کیسے ہیں، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، کیا وہ سونے سے بنا ہے یا پھر پیتل سے؟ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غصہ آیا۔ قریب تھا کہ آپ اللہ کی عزت کی خاطر ان یہودیوں پر حملہ کر دیتے، لیکن آپ خاموش رہے، اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اترے کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کی طرف سے ان کو دینے کے لیے جواب لے کر آیا ہوں، اور تب جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیات تلاوت کیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی کسی سے وہ پیدا ہوا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ ناظرین، عمرو بن حسین نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا اور نماز پڑھانے کی ذمہ داری بھی اسی کو دی، تو جب بھی وہ نماز پڑھاتا تو سورۃ الاخلاص کی ہی تلاوت کرتا، تو باقی لوگ یہ سوچنے لگے کہ شاید اس کو سورۃ الاخلاص کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی، تو آپ کے پوچھنے پر اس شخص نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، مجھے سورۃ الاخلاص سے بہت زیادہ محبت ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ نے آپ سے محبت نہیں کی، آپ کو قل هو اللہ سے محبت نہیں ہوئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کہہ دو کہ اللہ پاک بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، قل هو اللہ احد پڑھنے والے کے لیے جنت میں 2 عالیشان گھر بنائے جاتے ہیں جو جنت میں رہنے والے ہر شخص کو نظر آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کے مطابق جس شخص کے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے تو دھیرے دھیرے اللہ اس کے رزق میں اتنی برکت دے گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پڑوسیوں کو رزق بانٹے گا۔ ناظرین، جس نے 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی، قیامت کے دن اس کی قبر پر فرشتہ کھڑا ہوگا اور بولے گا، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے اے شخص اٹھ اور جہاں سے مرضی جنت میں داخل ہو جا۔ ناظرین، جس دن سور پھونکا جائے گا، اللہ اپنے جاہ و جلال میں ہوگا، غضب میں ہوگا، یہاں تک کہ فرشتے خوف کے مارے لرزتے ہوئے زمین کو پکڑ کر قل هو اللہ احد پڑھنے لگیں گے، یہاں تک کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ ویڈیو اللہ کی وحدانیت پر مشتمل تھی۔ اس میں آج ہم نے جو سیکھا وہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر تھا۔ اللہ کی وحدانیت۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کوئی اولاد ہے اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ کوئی اس کے جیسا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو دلوں کو ہلا کر رکھ دینے والی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 25 سرداروں کے سامنے یہ کہہ دیا تھا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔